آج اگر ڈیبیٹ ہو رہا ہے ٹی وی پر تو ہماری نوجوان نسل اتاولہ ہو جاتی ہے اور نوجوان نسلیں بول پڑتی ہے ہماری جماعت میں کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جیسا فلاں فرقے میں ہے، جیسا کہ فلاں اس میں یعنی مسلک میں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ہماری جماعت میں ایسے ایسے عالم دین ہے، یہ آج کی بات ہے ڈیبیٹ ہونا، پہلے ہی سے کتنے خرافاتوں نے یہ آواز اٹھایا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ موجود نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سنیے، امام اعظم کا دور ہے، اس وقت ایک تحریہ تیار ہوا تھا اور وہ تحریہ آنے کے بعد یہ آج یہ مسئلہ نیا نہیں ہے کہ نئی بات آ گئی ہے، لوگ خدا ہی کا انکار کر دیا، فرعون نے خدا کا انکار کیا، نمرود نے خدا کا انکار کیا۔ آج یہ اگر ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری جماعت میں دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور ہم ان کا اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، امام اعظم کا دور ہے، ایک تحریہ آیا اور وہ دعویٰ کرنے لگا پورے علاقے میں کہ لوگوں، مسلمانوں کا مذہب غلط ہے، اسلام جو پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ وہ کبھی کوئی مولانا یا کوئی پڑھا لکھا انسان ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا سنیے غور سے، توجہ سے، میری بات ادھر ادھر نہ جائے۔ کیا سوال کیا، کیا دعویٰ کیا کہ اللہ نہیں ہے، اور اس نے کہا کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم آ جائے میرے سامنے، وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے، یعنی اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا چلا، مجمع لگایا گیا، مناظرے کی یعنی کہ شرائط طے کر لیے گئے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ کہاں پہ مناظرہ ہوگا؟ کہا فلاں میدان میں مناظرہ ہوگا۔ اس تحریہ نے کہا کہ سنیے، وقت مقررہ پر جو پہنچ جائے گا یا جو نہیں پہنچے گا، جو پہنچ گیا اس کی جیت ہوگی اور جو نہیں پہنچے گا اس میدان میں اس وقت پہ اس کی ہار مانی جائے گی۔ مجمع لگ گیا، ہزار لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، وہ تحریہ ڈینگے مار رہا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ وقت پر نہیں پہنچے۔ اس تحریہ نے اعلان کرنا شروع کیا، کہا کہ لوگوں، ہم نے کہا تھا نا کہ وہ کوئی میری بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ آدھے گھنٹے تک وہ ڈینگے مارتا رہا تحریہ، اتنے میں مجمع کی طرف سے لوگوں نے دیکھا امام اعظم دھیرے دھیرے چلے آ رہے ہیں۔ اب ذرا محبت سے تو بولو سبحان اللہ۔ اگر حنفی ہو امام اعظم کا احسان ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ امام اعظم چلے آ رہے ہیں، تحریہ کہنے لگا کہ اے مولانا، آپ تو مناظرہ شرط کے مطابق ہار گئے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی مجبوری ہو تو میری مجبوری سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی؟ مجمع سے آواز آئی، ہاں ضرور سنی جائے گی۔ امام اعظم نے جو جواب دیا سنیے گا۔ امام اعظم نے فرمایا، میں جب میدان مناظرہ میں آ رہا تھا تو ایک ندی بیچ میں پڑ گئی، میں اس ندی کے اس پار کشتی کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے کشتی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے ناؤ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں آدھا گھنٹہ تک انتظار کرتا رہا، اچانک سے میں نے دیکھا کوئی کشتی والا تو نظر نہیں آیا، ایک کشتی خود بخود میرے سامنے آنے لگی، اس کا تختہ تو ٹوٹا ہوا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا اپنے آپ سارے تختے آپس میں جڑنے لگے اور اپنے آپ ایک کشتی تیار ہو گئی۔ وہ تحریہ کہنے لگا، آپ یقیناً پاگل ہو گئے ہیں، آپ عقل سے پیدل تو نہیں ہے، آپ کو کوئی شعور ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کشتی اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ امام اعظم نے فرمایا، او تحریہ، ابھی ہی بس نہیں ہوئی بات، بلکہ کشتی اپنے آپ تیار ہو کر میں کشتی پہ سوار ہوا، وہ کشتی بغیر چلانے والے کے اپنے آپ چلنے لگی اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لا کر مجھے اتار دیتی ہے۔ پھر میں وہاں سے آیا، تحریہ ڈینگے مار رہا ہے، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل والا بچہ بھی ایسی بات نہیں کرے گا، تختہ آپس میں اپنے آپ کیسے مل جائے گا؟ ناؤ اپنے آپ کیسے بن جائے؟ ناؤ کو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، ناؤ کو کوئی چلانے والا ہونا چاہیے۔ امام اعظم نے جواب دیا، او
حضرت علامہ مولانا مفتی معین الدین چترویدی، کیسے چل سکتی ہے جب ایک کشتی بغیر چلانے والے ملاح کے نہیں چل سکتی ہے تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے مالک کے کیسے چل سکتی ہے؟ پورے مجمع سے آواز آئی کہ مولانا نے صحیح فرمایا ہے، ان کا مذہب صحیح ہے۔ سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور کہا حضور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ یہ مناظرہ ہوتا ہے، وہ امام اعظم ہے۔ میں آپ سے بتاؤں اور تھوڑی سی بات، وہی امام اعظم ہے، ان کے زمانے میں سب سے زیادہ اگر تحریت کا فتنہ پھیلا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں۔ تحریہ ملحد اسے کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ نے ابھی دیکھا ڈیبیٹ میں جاوید اختر نام کا ایک شخص ہے، وہ مرتے مرتے ابھی بتایا جاتا، ہمیں تو کنفرم نہیں معلوم، پتا چلا کہ وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی کون سی پشت پہ وہ اولاد ہے۔ لیکن میں کہوں گا ارے ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اگرچہ کچھ بھی نہ ہو، ہمارے پاس اگر اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ نعمت ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، اور شکر ادا کیجئے اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور پیدا ہوئے تو کسی نے آ کر کان میں بتایا مبارک ہو، مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بن کر پیدا ہوا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ جو دولت آپ کے پاس ہے وہ دولت اڈانی کے پاس بھی نہیں ہے، جو دولت آپ کے پاس ہمارے پاس ہے وہ ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ ذرا بولیے پورا مجمع، سب سے بڑی دولت اگر ہے ہمارے پاس کوئی تو کون سی ہے؟ ایمان۔ اونچا بولے وہ کون سی دولت ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ وقت اتنا نازک ہے، اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی 100 سال پہلے فرما دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی ایسے ایسے چور پھر رہے ہیں جو آپ کے ایمان کو کب چورا کر لے کر چلا جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے بات امام اعظم کی آئی تھی، اگر سن رہے ہیں تو پورا مجمع ایک مرتبہ اگر امام اعظم کا احسان ہم سب پر ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے وہی امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک بات کو تو آپ نے سمجھ لیا، جب کوئی کشتی، جب کوئی ناؤ بغیر بنانے والے کے نہ بن سکے تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ جب ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ اب ذرا سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے، ڈیبیٹ چلانے والوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری جماعت میں عالم نہیں ہے، آپ کبھی ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب کے بیان کو سنو، کبھی اگر آپ کو یہ یقین ہے تو آپ شیخ سراج چشتی کے بیان کو جا کر سنو۔ آپ کو اگر یقین نہ ہو، آج ہمارے یہاں اسٹیج پر میرے کچھ دیر کے بعد جو شخصیت آنے والی